الوداع الوداع ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کا آخری جمعہ، اس کی بابرکت گھڑیوں میں ایک تسبیح پڑھ لیجیے گا۔ یہ عمل بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، کمالات بھی ہیں، اللہ عز و جل کی بار میں مقبول ہی مقبول یہ عمل ہے۔ اور جس نے آخری جمعہ کو یہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خوب خوب عطا کیا ہے۔ تو میری بہنوں، خصوصاً میرے بھائیوں کی طرف یہ متوجہ ہے کہ کسی بھی صورت اس عمل کو چھوڑیے گا نہیں، اس جمعے کو چھوڑیے گا نہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ آپ کو ڈھیر و ڈھیر برکات بھی حاصل ہوں گی، اور کیا خبر کہ اسی آخری جمعے میں ہماری قبولیت اور مقبولیت کی گھڑیاں ہوں، ہماری مغفرت کر دی جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جو ہماری حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، اور جو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عطا کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو اس ماہ آخری جمعہ رمضان کا اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ عمل بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس میں خاص الخاص اعمال بتائے جائیں گے جو آپ نے ہر صورت کرنے ہیں آخری جمعے کو۔ آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ، اور کیا خبر کہ آئندہ سال ہمیں ماہ رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں ماہ رمضان کی، جس میں عرش کو سجایا جاتا ہے، جس میں اللہ خوش ہوتا ہے، جس میں ملائکہ خوش ہوتے ہیں، جس میں رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس بابرکت مہینے میں اللہ عز و جل کی ذات حکم دیتا ہے کہ شیاطین کو قید کر لیا جائے، اور اس مہینے کی برکت ہے ماہ رمضان کی کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے ایک مقام پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھا کہ جو کفار ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ ماہ رمضان کے جو 30 دن ہوتے ہیں وہ بھی ان کو عذاب نہیں دیا جاتا، صرف اور صرف ماہ رمضان کی برکت سے۔ اور جو مسلمان گناہ کر کر کے جہنم میں جا چکے، یہ 30 دن اللہ عز و جل کی ذات ان پر اپنا خاص کرم اور نظر رحمت فرماتا ہے، جس میں ہر سحر اور افطار کے وقت 10 لاکھ جو افراد ہیں جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں اور جنت کی طرف بھیج دیے جاتے ہیں۔ اور ماہ رمضان ہو اور پھر ماہ جمعہ ہو، اس کی فضیلت سنیں، اس کی برکت سنیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ماہ رمضان کا جمعہ کا دن ہو، اس کے علاوہ افطار اور سحر میں اگر 10 لاکھ اللہ عز و جل کی ذات جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، مسلمانوں کو ماہ جمعہ میں ایک ایک گھڑی میں 10 لاکھ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ آزادی دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ ماہ جمعہ کتنی فضیلت والا دن ہے، کتنی برکت والا دن ہے۔ تو کسی صورت اس عمل کو نہ چھوڑیے گا، اس جمعہ کے دن اپنا وقت نکال کر بیٹھ جائیے گا، نہ جانے یہ گھڑیاں ہماری مقبولیت اور قبولیت کی ہوں۔ جو ذکر ہے قیامت کا، اور اگر بات کی جائے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو جمعہ کا دن تھا، اور جب آپ کی دنیا سے انتقال کیا اور تب بھی جمعہ کا دن تھا، اور قیامت ہوگی تو تب بھی جمعہ کا دن ہوگا، اس لیے کہ جمعہ کا دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے، بڑی فضیلت حاصل ہے، اور بڑی ہی فضیلت حاصل ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے، تمام پہاڑ، صحرا، دریا، چوپائے سب صبح طلوع اور غروب ہونے تک گھبراتے رہتے ہیں کہ آج کہیں قیامت کا دن تو نہیں ہے۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، حضور کے امتی ہیں، کہ ہمارے دل میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز کھٹکتی نہیں ہے کہ کیا خبر کہ یہی دن ہو جمعہ کا اور قیامت کا دن ہو۔ وہ ہیں
جنہیں اللہ عز و جل کی ذات نے نوازا، اور محبوب رب العالمین کی امت پر اللہ تعالیٰ نے ایسا خاص کرم 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 فرمایا ہے کہ جس کو اگر ہم سوچیں تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، اور قرآن مجید کے 30 پارے 114 صورتیں، اس میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ مجھے ایک ساتھی ملے، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب مجھ پہ بہت زیادہ قرض ہے، میں بہت پریشان ہوں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سالوں سال گزر گئے ہیں، تجارت کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، مجھ پہ قرض نہیں اتر رہا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا حضور آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، خلوص نیت کے ساتھ اگر آپ کریں تو انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے آپ کا قرض پورا اتر جائے گا، خوشحالی آ جائے گی، تنگ دستی جاتی رہے گی۔ تو میں نے عمل بتایا وہ والا جو حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے خود بتایا تھا ایک شخص کو، اور فرمایا کہ پہاڑ جتنا بھی تمہارا قرض ہوگا تو اس کو اتار دیا جائے گا۔ تو اترتا اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ دوستو انسان دنیا میں جب آیا ہے اس سے پہلے اس کا رزق آیا ہے، اس کے معاملات طے ہوئے ہیں، اور جب اس نے جانا ہے اور وہ اپنا رزق مکمل کر کے جائے گا، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ رزق مکمل کر کے جائے گا۔ تو اس شخص کو میں نے قرآن مجید کی بہت ہی پیاری سورت قریش کے بارے میں بتایا کہ پہاڑ جتنا بھی تم پر اگر قرض ہے، اللہ کے حکم سے وہ قرض اتر جائے گا۔ اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے خود یہ عمل بتایا۔ مکہ میں نازل ہوئی ہے، نام ہے قریش سورت کا، آغاز ہے اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو بھی شخص، جو مرد، جو عورت جس پہ قرض ہے، وہ اس عمل کا آغاز جمعرات کے دن کرے اور جمعہ کے دن کرے، اور پھر اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل برکت والا خیر والا معاملہ ہوگا، اور جو قرض ہے وہ جلد جاتا رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں۔ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ بہت پیاری صورت ہے۔ اس صورت کا عمل صرف اور صرف روزانہ ایک تسبیح کرنی ہے، اور وقت لگے گا، انشاءاللہ عز و جل قرض بھی اتر جائے گا۔ آج ماہ جمعہ کی جو اس بابرکت گھڑیوں میں ہم بیٹھے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے، تو ساتھ ساتھ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں جس کو ہم اپنے مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ میں دہراتا جاؤں گا، کیونکہ ماہ رمضان کیا خبر ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کو نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو اس سے پہلے کہ بات کہیں اور چلی جائے، تو وہ صورت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ سلامتی والی ہے، اور اس میں فرشتے خود اترتے ہیں لوگوں کے حاجات کو لکھنے کے لیے۔ وہ بڑی ہی پیاری صورت ہے جس صورت کا نام ہے سورہ قدر۔ اتنی کمالات کی صورت ہے، اور یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟
شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی والی رات ہے۔ تو دوستو، ہم اس سورہ قدر کا بھی عمل اس رات، جمعہ کی رات کو کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن کو کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف سورہ قدر کا جو وظیفہ ہے آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو میں نے صورت بتائی سورہ قریش کے بارے میں، کہ جس پر جتنا بھی قرض ہے، پہاڑ جتنا بھی قرض ہے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ قرض اتر جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے وعدہ فرمایا ہے رزق کا، واللہ خیر الرازقین۔ تو دوستو، ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب میرے رب نے وعدہ کیا ہے رزق کا، تو دوستو بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ آپ جو میری بہنیں سن رہی ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے تحریر لے لیں، حلف لے لیں، اگر آپ کی نیت صاف ہے، منزل آسان ہے، اور جب حکم اللہ کا ہے، وعدہ اللہ نے کیا ہے، کیونکہ وعدہ کیا ہے رزق کا، وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، اگر آپ اس رزق کو اس شخص تک پہنچائیں کہ جس کو بھوک لگی ہے، جو بھوکا ہے، تو خدا کی قسم کہ آپ کو سارا سال، ساری زندگی یا ساری نسلوں تک یہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ نے سوچتے ہی رہنا ہے، آپ گمان نہیں کر سکیں گے کہ وہ دولت آئی کہاں سے۔ اصل میں دولت کہاں سے آئی کہ اللہ عز و جل کی یہ صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرا بندہ جو ہے، جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ میرا بندہ تقسیم کر رہا ہے، اپنے دیے ہوئے مال سے تقسیم کر رہا ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے، تو اللہ خوش ہو کر فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو اور عطا کرو، اس بندے کو اور عطا کرو، اس میری بندی کو اور عطا کرو، یہ بہت بہت میری بندوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ وہ کیا تقسیم کر رہا ہے؟ وہ رزق تقسیم کر رہا ہے، کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ رب العزت کی ذات نے کیا ہے، تو بڑا بہترین عمل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، تو آپ نے فرمایا ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو فرمایا رسول اللہ میری مال و جان پر قربان، حکم کیجئے۔ تو فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، اور نفل عبادت کرو جب سب سو جائیں تہجد کے وقت، کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک مقام پر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا ایک غلام جس کا نام حارث تھا، اب 5 افراد گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک لباس دیا، اور لباس دے کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس کو بیچ کے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ آپ نکلتے ہیں اور جاتے جاتے آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، 6 دینار کا بکتا ہے۔ جیسے ہی 6 دینار کا بکتا ہے تو ساتھ ہی آپ گزرتے ہیں تو کوئی مانگنے والا صدا لگاتا ہے، کوئی اللہ کا دینے والا ہے، اللہ کے نام پہ دینے والا ہے، تو آپ تو سخی ہیں، سخی گھرانہ ہے، تو آپ نے وہ 6 دینار اس کو اللہ کی راہ میں دے دیے۔ یہاں تک کہ اتنا یقین تھا اللہ عز و جل کی ذات پر کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تو آپ کی جو زوجہ ہے، آپ کی بیگم نے آپ کو وہ لباس دیا بیچنے کے لیے، اس کو بیچ کر آپ گھر لوٹ ہی رہے تھے سامان لینے کے لیے، تو کسی نے سائل نے آواز لگائی، اور اللہ کے حکم سے اور مولا علی نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو آگے جاتے ہیں، ایک انسان ایک فرشتہ ہے انسان کی شکل میں کھڑا ہے اور کہتا ہے یا ابو الحسن، کیا آپ یہ اونٹنی خریدتے ہیں؟ فرمایا اونٹنی خرید تو لوں لیکن رقم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آپ مجھ سے 100 دینار کی خرید لیں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں اور دوسرا شخص، وہ بھی فرشتہ ہوتا ہے انسان کی شکل میں، یا ابو الحسن کیا آپ یہ اونٹنی بیچتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں بیچتا ہوں، کہ میں نے 100 دینار کی لی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھ سے 60 پروفٹ لے لو، 160 دینار لے لیں اور یہ مجھے دے دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو لے لو، اور اس کو لینے کے بعد آپ واپس لوٹے، پہلا شخص ملا، یا ابو الحسن آپ نے کیا اونٹنی بیچ دی؟ جی ہاں۔
آپ نے اس کو 100 دینار دیے اور واپس گھر چلے گئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوئے تو آپ نے وہ 60 دینار آپ کے ہاتھ میں رکھے، اور آپ نے پھر جواب طلب کیا، یا امیر المؤمنین حضرت علی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میرا لباس تو اتنا مہنگا نہیں تھا، تو یہ رقم اتنی زیادہ کہاں سے آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے تجارت کی ہے۔ تو دوستو، خاص الخاص عمل ہے اور اس کی برکت ہے۔ اور پھر مولا علی اگلے دن حضور کی بارگاہ میں گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام معاملات کو بتایا، ڈسکس کیا، اور فرمایا کہ علی جو اونٹنی بیچی اور خریدی گئی یہ جنتی ہے، اور جنت میں میری پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری ہوگی۔ تو دوستو، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب جب ہم اپنے عمل کا، اپنے وظائف کا اور راہ کا جب آغاز کرتے ہیں تو عموماً میں آپ کو ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ صدقہ دے کر شروع کیا کریں، یا شروع میں صدقہ دیا کریں، یا آخر میں عمل کرنے کے بعد صدقہ دیا کریں۔ تو عمل کو اس یقین کامل کے ساتھ بڑا کریں کہ اللہ عز و جل کی ذات ضرور بضرور مجھے عطا کرنے والا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی چیز اس سے دور نہیں ہے، وہ جو چاہے اپنے پیارے پیارے بندے کو عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پیاروں کا صدقہ ہماری جائز جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کے آخری جمعے کا صدقہ ہماری مغفرت ہو، بخشش ہو، اولاد کی، ماں باپ کی، اہل و عیال کی، حضور کی امت کی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جو بھی انتقال کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ تو ایک عمل بہترین ہے صدقہ بھی، اور جو شروع میں جو صورتیں آپ کو بتائی گئی اس کا بھی آپ نے عمل کرنا ہے جس چیز کو کوئی مسئلہ ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اس میں آپ نے بالکل تصور میں جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح میں بتا رہا ہوں، تسبیح ہے یا مہین اور یا حبیبو کی، یا مہین اور یا حبیبو کو آپ نے انشاءاللہ عز و جل ایک تسبیح 100 دانوں کی پڑھ لینی ہے۔ اس کی برکات بھی ملیں گی انشاءاللہ، اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور کبھی انشاءاللہ عز و جل ظاہری اور باطنی صفائی بھی ہو جائے گی، اور کبھی محتاجی بھی نہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اور پڑھ لینی ہے جس کی برکات ہی برکات ہیں، خیر ہی خیر ہے، اور اس تسبیح کے ساتھ آپ نے سورت کا بھی وظیفہ کرنا ہے۔ تسبیح کس کی پڑھنی ہے؟ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا باسطو کی، آپ نے تسبیح پڑھ لینی ہے۔ 100 دانوں کی تسبیح ہے، یا باسطو کا وظیفہ ہے۔ یہ کبھی بھی آپ کی روزی کم نہیں ہوگی، بڑھتی ہی جائے گی، بڑھتی ہی جائے گی۔ اور جو سورت ہے وہ سورہ اخلاص ہے، آپ نے یا باسطو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو سورہ اخلاص ہے وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی جائز حاجتیں ہوں گی وہ پوری کر دی جائیں گی، اور اس کے جو نتائج ہیں جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے، بشرط یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ کا مقصد جائز ہو، اور آپ نے آغاز اور اختتام پہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ان اللہ مع الصابرین، یعنی صبر بھی کرنا ہے ساتھ۔ تو انشاءاللہ جلد آپ کو اس کے نتائج ملیں گے، اور آپ کا مسائل حل ہو جائیں گے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں۔ یا مہینو اور یا حبیبو کی تسبیح ہے، اور اس کے بعد یا باسطو کی تسبیح ہے، اور سورہ اخلاص کو 21 عدد یعنی دانوں میں پڑھنا ہے، اور یہ آج کا وظیفہ ہے، آج کا خاص عمل ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں، اس کو لائک اور شیئر لازم کیا کریں، اور دوستوں تک پیغام پہنچائیں، اور اس کو سبسکرائب اس لیے کریں کہ بآسانی آپ تک ہر آنے والا وظائف، خوراک، عمل، اسم پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت کے بعد کہ ہمیں دعا ہے کہ جو میری بہنیں عمل کریں، میرے بھائی عمل کریں، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں اور خیر عطا فرما دے، اور اپنا نام ضرور بتایا کریں۔ انشاءاللہ اجتماعی طور پر آپ کا نام لے کر دعا بھی کی جائے گی۔ اگر کوئی دوست چاہتے ہیں
کہ آپ اپنا استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام بھیج دیا کریں، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے بتا دیا جائے گا، اور جس کام کے لیے استخارہ کرنا ہے وہ بھی بتا دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بآسانی سے آسان ہوتا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ارد گرد اپنے رشتہ داروں کا، عزیز و محلے داروں کا، اقابرین کا، ہمسایوں کا، مساجد کا، مدارس کا، سب کا خیال کیجیے گا، انشاءاللہ سب اللہ خیر فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔